امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، رسم وفا۔ رسم وفا ڈرامے کی کہانی ایک تباہ کن نقصان کے بعد دو روحیں اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کا احساس دلانے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ جیسے جیسے یادیں ٹکراتی ہیں اور جذبات آپس میں ٹکراتے ہیں، وہ معنی تلاش کرتے ہیں جو باقی ہے۔ یہ محبت کے غم اور شفا کی ایک پرجوش کہانی ہے، امید اور تعلق تلاش کرنے کی جب باقی سب کچھ چھن گیا ہو۔ اس ڈرامے کو پرمیش آڈیوال نے ڈائریکٹ کیا ہے، نادیہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور محمد جرجیت سیجا نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8، موہرا۔ موہرا ایک طاقتور کہانی ہے کہ کس طرح انا اور لالچ لوگوں کو اندھا کر سکتا ہے اور انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو بھلا سکتا ہے۔ فخر یا پیسے کے لیے کیا گیا ایک فیصلہ معصوم لوگوں کی زندگیوں سمیت کئی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ علیزے ایک پر اعتماد اور ذہین لڑکی ہے جو اپنی ماں اور بہن انوشے کے ساتھ رہتی ہے۔ اگرچہ ان کا تعلق ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندان سے ہے، علیزے اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے خوش ہے اور اپنی بہن کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہمدانی خاندان ہے۔ فرید اور ارمین اپنے بچوں حمزہ، سکندر اور نمرہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرید اور حمزہ مہربان اور زمینی ہیں، لیکن سکندر اور نمرہ اپنے ماں کی فخر کی پیروی کرتے ہیں اور ایک انا پیدا کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ ایک غیر متوقع سانحے نے علیزے کو ہلا کر رکھ دیا، اسے ہمدانی خاندان کے خلاف انتقام کی راہ پر گامزن کر دیا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، اس میں یارہ۔ اس میں یارہ ایک فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو مصباح علی سید نے لکھا ہے، تحسین خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اظفر رحمان، زینب شبیر، شہباز شگری، بابر علی، یالے سرحدی، منزہ عارف، فرح سعدیہ اور سیمی راحیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، منجلی۔ منجلی ایک فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو سیما جاوید نے لکھا ہے، سید واجد رضا نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فہد شیخ، شہیرہ جلیل الباسط، ختیجہ سلیم، عنبر واجد، فرحان علی آغا، اریبہ ندیم، شاہین خان، منور سعید، خالد بن شاہین، شہریار علی ملک، آغا محمد علی اور ہانیہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، عشق تم سے ہوا۔ عشق تم سے ہوا ایک نوجوان خاتون علینا کا ایک گہرا جذباتی سفر ہے جس کی محبت کا راستہ آزمائشوں اور آنسوؤں سے ہموار ہے۔ پہلے محبت کی معصومیت سے لے کر دھوکہ دہی کے تلخ ڈنگ تک علینا کا دل ایک سے زیادہ بار ٹوٹ چکا ہے، پھر بھی وہ کبھی امید نہیں ہارتی۔ اس کی دنیا اس وقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ جس آدمی سے پیار کرتی ہے وہ عزم پر عزائم کا انتخاب کرتا ہے اور اسے بکھیر جاتا ہے، لیکن تقدیر کے پاس اور بھی ہے۔ ایک ارینجڈ میرج اسے ایک اجنبی کے ساتھ تعلقات میں ڈال دیتی ہے جو اس کے صبر، ہمت اور محبت میں یقین کا دوبارہ امتحان لیتی ہے۔ جیسے ہی علینا اپنی نئی زندگی کی پیچیدگیوں میں گشت کرتی ہے، اسے سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا، سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے، قریب ہونے لگتے ہیں
اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور نورا مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، اے دل۔ اے دل محبت، تقدیر اور زندگی کی آزمائشوں کی ایک پرجوش کہانی ہے، جہاں مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے دو افراد تقدیر کے دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان کا سفر اس خیال کا ثبوت ہے کہ حقیقی محبت صرف کسی کامل سے ملنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو تلاش کرنے کے بارے میں ہے جو آپ کو چیلنج کرے گا، تبدیل کرے گا اور مکمل کرے گا۔ ڈرامہ اس بات کی کھوج کرتا ہے کہ جدوجہد اور زندگی کی رکاوٹوں کے باوجود ان کا رشتہ کیسے بڑھتا ہے، جس میں سماجی توقعات، ذاتی لڑائیاں اور غلط فہمیاں شامل ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ محبت اپنی خالص ترین شکل میں سخت ترین آزمائشوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، ام عائشہ سیزن 2۔ ام عائشہ ایک متقی نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جس کا غیر متزلزل ایمان ہر فیصلے کو تشکیل دیتا ہے۔ مضبوط اخلاق کے ساتھ پرورش پانے والی وہ اعتماد اور مقصد کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف ازمیر ایک کرشماتی نوجوان ہے جو جدیدیت کو مکمل طور پر اپناتا ہے۔ ام عائشہ کے ان عقائد کے بالکل برعکس کھڑا ہے۔ ان کے راستے اس وقت آپس میں ٹکرا جاتے ہیں جب ازمیر کی ایک غلطی نے ام عائشہ کی پرامن زندگی کو پارا پارا کر دیا، اسے چیلنجز کے ایک ایسے انتھک طوفان میں پھینک دیا جو اس کی لچک اور ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ کیا ازمیر واقعی ام عائشہ کو اپنی زندگی میں قبول کر لے گا؟ کیا وہ اس کی طاقت اور خدا پر گہرے ایمان کی قدر کرنا سیکھے گا؟ کیا ام عائشہ ازمیر کو ترغیب دے سکتی ہے اور اسے صحیح راستے کی طرف لے جا سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، نقاب۔ ایک ایسے دنیا میں جہاں نقاب سچ کو چھپاتے ہیں اور دھوکہ ہر سائے میں چھپا ہوا ہے، نقاب اسرار، دھوکہ دہی اور چھپی ہوئی شناختوں کی ایک دلکش کہانی کو منظر عام پر لاتا ہے، جہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو وہ نظر آتا ہے۔ یہ ڈرامہ رازوں کے جال میں الجھے ہوئے افراد کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے، جہاں طاقت، محبت اور انتقام کا تصادم غیر متوقع طریقوں سے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پرتیں چھلکنے لگتی ہیں، تاریک سچائیاں ابھرتی ہیں، وفاداریوں کی جانچ ہوتی ہے اور لوگوں کی دوہری زندگیوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ ہر کردار احتیاط سے تیار کیا ہوا بھیس پہنتا ہے، لیکن جیسے جیسے تقدیر اپنا ظالمانہ کھیل کھیلتی ہے، وہ لمحہ آتا ہے جب ہر نقاب کو گرنا پڑتا ہے، جو اس کے نیچے چھپی ہوئی چونکا دینے والی حقیقتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔